بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ لیاقت۔ انٹرنیشنل نعت مرکز کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس کتاب کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے اس کتاب کا نام ہے راہ حق کی جستجو، جس کے مصنف ہیں حافظ سلمان مرزا حافظ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حافظ سلمان مرزا حافظ صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک حافظ سلمان مرزا حافظ صاحب کی آواز میں۔ اب انہی کی لکھی ہوئی حمد پڑھیں گے منصور آصف نقشبندی۔ حمد و ثنا جاری و ساری ہے خالق کائنات کی، چلتی رہے گی حمد قیامت کے بعد بھی، خالق کائنات کی۔ کیا کن سے اس نے تخلیق کی، اس کائنات کی، آج تک میں غیرت ہے
اس کائنات کی آج تک محو حیرت ہے، ہر شے اس کائنات کی کیسی خوبصورت وجود میں آئی ہے ترتیب اس کائنات کی، کیا شان قدرت ہے اس خالق کائنات کے نظام کی، پھر بھی بیان نہ کر پائیں گے شان اس خالق کائنات کی، تو کیا لکھ پائے گا حمد حافظ اس خالق کائنات کی، حمد و ثنا جاری و ساری ہے خالق کائنات کی، جاری رہے گی حمد قیامت کے بعد بھی خالق کائنات کی۔ حافظ صاحب کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ میرا ان سے تعلق 2012 سے ہے۔ 2012 میں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور کہتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کا آپ کو ان کی شفقت، ان کا سایہ مل جائے تو آپ کے راستے، کٹھن سے کٹھن راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک پروگرام میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکوں۔ آج ہم بات کریں گے ان کی کتاب راہ حق کی جستجو کے بارے میں، اس کے موضوعات کیا ہیں اور وہ کس بارے میں ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل نعت مرکز کے چیئرمین اور نعت گو شاعر، 2 کتابوں کے مصنف۔ انہوں نے ایک کتاب حضور و سرور سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی، اور دوسری کتاب انہوں نے حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ پر کلیات مظہر کے نام سے لکھی۔ میں بات کر رہا ہوں ارسلان احمد ارسل صاحب کی۔ السلام علیکم ارسلان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ ارسلان بھائی، آپ نے پروگرام کے آغاز میں حافظ سلمان مرزا حافظ صاحب کی تلاوت سنی، اس کے بعد منصور آصف نقشبندی صاحب کی آواز میں حمدیہ کلمات سنے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ بھی اپنی نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ میں اس وقت ایک نعتیہ قطع پیش کرتا ہوں جو ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ آسی درجہ رحمت پہ کھڑے دیکھ، سبحان آسی درجہ رحمت پہ کھڑے دیکھ رہے، کب چشمے میں قدم پہ پڑے دیکھ رہے، بچے تیری سیرت سے ہوئے جاتے ہیں
سبحان اللہ بچے تیری سیرت سے ہوئے جاتے ہیں انجان، سبحان اللہ اور اس پہ سکم کے بڑے دیکھ سبحان اللہ۔ ارسلان بھائی، حافظ صاحب سے میری ملاقات آپ ہی کی بدولت ہوئی ہے، آپ کی حافظ صاحب سے کیسے ملاقات ہے، ناظرین کو بتائیں۔ بات یہ ہے کہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 2010 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے۔ میرے عزیز دوست سید زبیر مسعود دور حاضر کے تاہم نات خاں، بنیادی طور پہ حافظ صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو میرا چونکہ سید زبیر مسعود سے تعلق ہے تو یہ لاہور آئے ہوئے تھے فورٹرس اسٹیڈیم میں، تو مجھے کال آئی کہ آ جاؤ، مجھے سید زبیر مسعود کی کال آئی کہ میں حافظ سلمان صاحب کے ساتھ آیا ہوں، آپ آ جاؤ وہاں پہ۔ تو میں وہاں چلا گیا، میں غالباً اپنی یونیورسٹی سے وہاں گیا تھا، اس وقت میں طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج، تو میں وہاں سے وہاں گیا تو میں نے ان کو وہاں دیکھا، پہلی بار دیکھا، تو وہ غالباً آئس کریم کھا رہے تھے آئس پارلر پہ، تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب سے کہ آپ کو دیکھا ہے تو پہلی بار میں ہی آپ کو دیکھ کے لگا ہے کہ آپ کوئی شخصیت ہے، تو مسکرا اٹھے، کہتے میں کچھ نہیں ہوں۔ تو بعد میں پھر اسی طرح ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں، اور وہ پھر جب لاہور آتے تھے، خاص طور پہ جب یہ دونوں لوگ دوبارہ آتے تھے تو پھر مجھے بھی بلا لیتے تھے، تو میں چلا جاتا تھا، تو اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور و سرور آئی، شاہ صاحب کے، سید منصور الکونین شاہ صاحب کے حوالے سے میری کتاب آئی، تو پھر حافظ صاحب کی شفقت مزید بڑھی، اور اس کے بعد جب کلیات مظہر آئی حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کے حوالے سے، تو اس کے بعد مزید حافظ صاحب کی شفقتیں بڑھ گئی۔ تو اس طرح یہ ہماری مثلث تھی، حافظ صاحب اور سید زبیر مسعود اور میں۔ کتاب کے کنٹینٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل پر بات کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ٹائٹل، جو بھی دیکھتا ہے اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اور یہ حافظ صاحب کے بیٹے عثمان بن سلمان نے کریٹ کیا ہے۔ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ آپ نے حافظ صاحب کے ذہن کے مطابق اس کو کریٹ کیا، اور کس طرح سے یہ معجزہ رونما ہوا۔ اس کا جواب انہوں نے خط کی صورت میں دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ الحمدللہ، میں بہت خوش قسمتی اور عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی پوری زندگی اپنے انتہائی محترم، مہربان اور خیال رکھنے والے والدین کے ساتھ گزارنے، اور ان کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام واقعات کو قریب سے دیکھنے اور ان کی پیروی کرنے کا موقع دیا۔ اس سے مجھے اپنے والد کی ترجیحات اور پسند ناپسند کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اب کتاب کے اس عنوان اور اوپر ذکر کی گئی تمام اہم چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے اوپر مختصراً ذکر کیا ہے، جس لمحے میں نے عنوان سنا، الحمدللہ کتاب میں بابا کی تحریروں پر مشتمل مرتب کردہ مواد کو پہلے ہی سے جانتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے محترم والد صاحب کس طرح ہمارے ملک کے مختلف حصوں کا سفر کرتے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، ان کو قابل بنانا، ان کی بہتری کے لیے رہنمائی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اور انسانیت کی خدمت کرنا، بابا کی زندگی کا یہ معمول دیکھ کر یہ تصور کرنا بہت آسان تھا۔ اس لیے یہ خیال سامنے آیا کہ سڑکیں فاصلے کم کرتی ہیں اور لوگوں کو قریب کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے محترم والد صاحب نے اپنی زندگی کے اس باب میں سڑک کے ذریعے لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سفر کی تصویر کشی کے لیے سڑک کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ میں نے اسی سڑک کے تصور کو لوگوں کی اللہ رب العزت، مذہب اور روحانیت کو تلاش کرنے کے جستجو کے حصول کے لیے بھی راستے کے طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد طوفان اور بارش کو زندگی کی مشکلات کو بیان کرنے کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ آسمان سے نور کے نزول کو یہاں اللہ رب العزت سے امید اور برکات کی کرن اور بارش کے طور پر دکھایا ہے، جو اس کے متلاشیوں کے لیے ایسی روشن راہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں نیلی مسجد کو نیلے آسمان کی نسبت سے منزل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دکھایا ہے،
جسے مذہب، سکون اور اللہ ارحم الراحمین سے تعلق کی علامت اور صراط مستقیم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مزید برآں بابا کی فطرت اور پودوں سے لگن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں میں نے پھولوں کو شامل کیا ہے جو خوشبو سے ہوا کو معطر کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات کے تصور کو پھیلاتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں۔ میں الحمدللہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اور اپنے محترم والدین کی دعاؤں سے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے جس علم سے نوازا ہے میں اس تصور کو اس بصری ڈیزائن کی شکل میں پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، آمین۔ عثمان بن سلمان، چیف ٹیکنالوجی آفیسر، ویرلئی، اسلام آباد۔ کتاب کھولتے ہیں تو ابتدائی صفحات میں آپ کی نظر انتصاب پر پڑتی ہے۔ وہ انتصاب منفرد ہے، کریٹ کیا گیا ہے، وہ اتنا خوبصورتی سے اس کے اوپر اعراب اور فونٹ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ سارا کچھ ان کے بیٹے، حافظ صاحب کے بیٹے ہیں عفان بن سلمان صاحب، انہوں نے کیا ہے۔ انتصاب۔ میرے والدین مرحومین کے نام، انتہائی مشفق والد واجب الاحترام گرامی قدر عزت مآب جناب ہمایوں مرزا صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور انتہائی شفیق لائق صد احترام والدہ رحمۃ اللہ علیہا، اللہ ان کی قبروں پر انوار کی بارش فرمائے اور کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن کی محبت اور شفقت کی گھنی چھاؤں میری زندگی کی خوبصورت یادوں کا قیمتی سرمایہ ہے، اور جن کی بہترین پرورش، اعلیٰ و اخلاقی معیاری تربیت، دینی و دنیاوی تعلیم میرا اثاثہ ہے، اور ان کی بہترین قرآن و حدیث سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ عملی زندگی میرے لیے ایک خوبصورت مشعل راہ ہے، جن کے زیر سایہ ان کی اطاعت فرما برداری کرنے کی سعادت پاتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں ان کی دعاؤں اور روحانی فیض اور ان کی قدم بوسی اور رضا اور رغبت کا ثمر پاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس کے رحم، فضل و کرم اور انعام و اکرام سے فیض یاب ہونے کی شکل میں یہ کتاب راہ حق کی جستجو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حافظ پہ ہے یہ عطا ربی کہ اس نے بخشی یہ جستجو ہے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، کرم ہے اس کا تو یہ لکھی ہے، علم ہے ایک وسیع سمندر مجھے اب بھی اس کی جستجو ہے، یہ تیرا کرم ہے مالک اب بھی تو ہی میری جستجو ہے۔ آج کی نئی نوجوان نسل جو ہمارے کل کی قوم کے معمار اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہونہار قوم کے بچے بچیاں اور میری اپنی فیملی اور بچوں کے دینی روحانی علم سے شناسائی حاصل کرنے کا شوق اور جستجو رکھنے والوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے راہ حق کی جستجو، ان کے نام بھی یہ کتاب مطالعہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آخر میں میری سب قارئین سے گزارش اور التماس ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے آغاز سے قبل میرے اور تمام امت کے وہ والدین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، اور تمام امت کے مسلمان جو آج ہم میں نہیں، ان سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کر دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، خیر اندیش، حافظ سلمان مرزا حافظ۔ ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس طرح سے ممکن ہوا آپ کے لیے کہ اتنا خوبصورت انتصاب، اتنے خوبصورت اعراب، اتنا خوبصورت فونٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب جو ہے ہمیں خط کی صورت میں دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب میرے والد گرامی محترم جناب حافظ سلمان مرزا صاحب نے اتنے خوبصورت تخیل پر تبادلہ خیال کیا تو یہ میرے دل میں اترتا چلا گیا، کیونکہ وہ اپنے والدین سے اظہار عقیدت و احترام میں خراج تحسین ان الفاظ میں اس انداز میں پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے آنسوؤں کا نذرانہ موتیوں کی طرح ان لفظوں پر اعراب کی صورت میں نچھاور کیا جائے۔ تب بھی شاید وہ ان سے عقیدت و احترام اور ان کی محبت، شفقت، پرورش اور تعلیم و تربیت کا حق ادا نہ کر سکیں، چونکہ پہلی بار انہیں اس طرح ایک کتاب کی صورت میں راہ حق کی جستجو کے عنوان سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے اتنی محنت سے تمام حروف پر اعراب موتیوں کی طرح پرو کر مجھے دیے تو یہ میری خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ مجھے بھی اس خاص کتاب میں کچھ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس کے لیے مجھے عربی ٹائپ سیٹنگ سافٹ ویئر تلاش کرنے اور استعمال کرنے کا موقع ملا،
اور میں نے ان کے تصور کی مناسبت سے موزوں فونٹ کا انتخاب کیا، ٹائپوگرافی ڈیزائن کی اور لے آؤٹ کمپوز کیا، اور ان کی بسم اللہ کی خطاطی سے اس بے مثل انتصاب کو مزین کیا۔ الحمدللہ۔ عفان بن سلمان، سینئر ڈیٹا آرکیٹیکٹ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ سید سلمان کونین شاہ صاحب موجود ہیں، جو کہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے عزیزم جناب سلمان بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان اور ان کی شان بیان کرنے والوں پہ کچھ کہہ سکوں۔ میری مراد سلمان بھائی ہیں، جنہوں نے ایک بہت ہی مارکہ آرا کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اور جس کا نام ہے راہ حق کی جستجو۔ اور میں سب سے پہلے تو راہ حق کی جستجو ہی وہ کرتے ہیں جو ازل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ بے شک ان کی تحریر سے واشگاف انداز میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور حضور کے نام لیوا جتنے بھی ثنا خان ہیں یا حضور کی صفت و ثنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرا ان کا درینہ تعلق میرے والد گرامی قبلہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ہے، اور آپ کا ایک بہت ہی قیمتی اور حسین وقت جو ہے میرے والد کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کی ہر سانس میں، ان کی ہر بات میں میرے والد گرامی کا ذکر ہے، اور ان کی محبت ان کے دل میں اس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ آج یہ میرے پاس تشریف لائے، اور آپ نے بہت ہی کرم فرمائی کی اور مجھے اپنی کتاب عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور وسعت عطا فرمائے، اور یہ جو تحریریں ہیں یہ بروز حشر اگر پلڑے اعمالوں کے ہلکے ہوئے تو میرے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی صفت و ثناء کے صدقے سے اس پلڑے کو میرے مالک بھاری فرما دیجیے گا۔ اور میں ایک دفعہ سے پھر دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ان کو تادیر ہم سب ثنا خانوں پہ اور نعت پہ نگاہ رکھنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ لمبی اور سچی زندگی عطا فرمائے۔ آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے، محراب سامنے، تذکیر کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، ہاں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر
روا نہیں ان کا حرم ہے، اے دل بیتاب سامنے آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے. میرے والد گرامی کی پڑھی ہوئی مقبول نعت ہے، چند اشعار اس کی پیش کرتا ہوں. سینائے ہستی روشن روشن، سینائے ہستی روشن روشن، کہکشاں ہے جگمگ جگمگ، ماہ مدینہ تیری ضیا سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ، سینائے ہستی. اتنا بڑا جلووں کا تیقن، اتنا بڑا جلووں کا تیقن، ٹوٹ گئی دیوار تعین. اتنا بڑا جلووں کا تیقن، اتنا بڑا جلووں کا تیقن، ٹوٹ گئی دیوار تعین. بز میں یقین تو بز میں یقین ہے، بز میں یقین تو بز میں یقین ہے، بز میں گمان ہے جگمگ جگمگ، ماہ مدینہ تیری ضیا سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے
زمیں پہ جس جگہ نبی کا آستان ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے، تو وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے، سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے، یہ تبسم کواکب سر کے ہے گشاں نہیں تھا، یہ تبسم کواکب اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات، سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے، یہ تبسم کواکب سر کے ہے گشاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے، کئی آنسوؤں کے کلثوم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں، کئی آنسوؤں کے کلثوم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں، غم دل کا تجھ سے پہلے کوئی راز داں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے لٹا ہے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، لٹا ہے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں، لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، در
رسول پہ ذروں کی گر تلاش نہیں، در رسول پہ ذروں کی گر تلاش نہیں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ میرے علی 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 کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین۔ تو کیا ہے اور کیا تیرے
بساط تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا میرے علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے گدائے مدینہ کس کا منہ دیکھوں گدائے کس کا منہ دیکھوں انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے
हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, जगह जगह नए उन्वान है, सना के लिए। अरसलान भाई, हम यहाँ पर किताब राह हक की जुस्तजू की तकरीबी रोनुमाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस किताब के मौज़ूआत पे और कैलीग्राफी जो कि इसके अंदर मौजूद है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, बुनियादी तौर पे हाफिज साहब के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। तो जो इस किताब का उन्वान है राह हक की जुस्तजू, यानी हक के रास्ते की तलाश, तो उसी से जाहिर हो रहा है कि इस किताब के अंदर कौन से मौज़ूआत हो सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पे इस किताब के सारे मौज़ूआत का बुनियादी मरकज और एक मंजिल यही है कि राह हक की जुस्तजू, यानी वो हर मौजू में अल्लाह की तलाश पर जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर सफ़र करना चाहते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की तलाश में वो रास्ते में उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर खुदा को हासिल किया जा सकता है, खुदा से हम कलाम हुआ जा सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और गुर्बत हासिल की जा सकती है रूहानी तौर पे। तो हाफिज साहब की जहाँ तक कैलीग्राफी का ताल्लुक है तो उसमें भी हमें जा बजा यही देखने को मिलता है कि कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, कहीं अल्लाह करीम के अस्माए मुबारक है, और इस तरह के गुलदस्ता है कैलीग्राफी का कि जो हमें एक और जाज़िब नज़र है, यानी जिसको देख के दिलकशी महसूस होती है। और हम हाफिज साहब की दीगर खसूसियात के साथ साथ इस खसूसियत के भी कायल है कि हाफिज साहब बहुत अच्छे, कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज साहब के बहुत से चाहने वाले हैं जिनसे हम वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ असद शाह साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आपने किताब में तहरीर लिखी है वक्त हाजिर का एक नूरानी चेहरा, तो ये आपके जहन में कैसे आया, आपने इसको उन्वान बनाया और इस तहरीर को लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा साहब से मेरी सबसे पहली मुलाकात 2008 में कराची में हुई। तो इतना नूरानी शक्ल वाला आदमी, एक वज़ादार तबीयत, खुश इखलाक, खुश सुखन, शीरी सुखन इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। तो जब बात हुई तो माशाल्लाह जब बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, और बात हुई तो मैं तो उनके सहर अंगेज़ शख्सियत में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो मेरे ऊपर तो जैसे ही हाफिज़ साहब की नज़र पड़ी तो माशाल्लाह मेरी तो दुनिया ही बदल गई। और चूँकि जनाब हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा साहब के सीने में कलाम इलाही महफूज है, और आपने जब भी बात की हमसे तो हमें अल्लाह के कुर्ब और इश्क़ रसूल का दर्स दिया, और आपकी बातें सुनकर आपसे जब भी मुलाकात हुई तो हमारे ईमान में पुख्तगी आई। क्योंकि जब भी बंदा अल्लाह के कुर्ब के लिए बाहर निकलता है, अल्लाह की तलाश के लिए निकलता है, तो अल्लाह पाक अपने किसी बरगुज़ीदा चुने हुए बंदे से उसकी मुलाकात करवा देता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो माशाअल्लाह हाफिज़ साहब से फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और आपने फिर कुछ तहरीरें फरमाई। मुझे एक दो तहरीरें पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, तो माशाअल्लाह इतने अल्फाज उनके मुतासिर कुन थे। तो मेरी एक दरीना ख्वाहिश थी कि काश हाफिज़ सलमान मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी पर कोई किताब लिखी जाए, और
اس میں جناب حافظ صاحب کے لکھے ہوئے مضامین بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ ہم لوگ اس سے زیادہ مستفید بھی ہو سکیں اور کوئی بھی صاحب ایمان جو اس کو پڑھ کر استفادہ حاصل کر سکے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اس پہ بڑی کاوش کی اور اس کتاب کو مرتب کرنے میں کوشش کی۔ اس کتاب کے اندر جو بھی تحریریں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حافظ سلمان صاحب کی تحریریں کوئی کتابی تحریریں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک روحانی شخصیت کی ایک روحانی کیفیت والے دل سے نکلے ہوئے پر اثر الفاظ ہیں، جو کوئی بھی قارئین کو کسی بھی پڑھنے والے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ حافظ سلمان صاحب کا جو نیچر سے پیار ہے، یہ صرف اللہ والوں کے ہی دل میں ہوتا ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں زیادہ وہ درویش صفت انسان زیادہ تر گمنامی کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی قدر و منزلت کا ادراک صرف انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو قرب الہی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک فنون خطاطی پہ لکھا ہے، جس میں آپ نے الحمدللہ، اللہ، محمد، یہ نام آپ نے خطاطی میں لکھے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے لکھے ہیں، میں تو جب بھی دیکھتا ہوں تو میرے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی جب ہمیں کتاب میں ملیں گے تو ہمیں بہت کچھ اس کتاب سے روحانیت اور استفادہ کرنے کو ملے گا، اور جو کہ ہمارے روح کی تسکین کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن لوگوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں اپنی کاوشیں کی ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اس سے زیادہ اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب حافظ سلمان مرزا صاحب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رہے، آمین۔ شکریہ اسد بھائی۔ ارسلان بھائی، آپ نے کتاب میں راہ حق کے مسافر لکھا حافظ صاحب کے لیے، اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیسے آپ کے دل میں خیال آیا کہ راہ حق کے مسافر آپ کے تحریر کا عنوان ہونا چاہیے، اور کیسے آپ نے اس کو تحریر کیا؟ دیکھیے، غالباً 12-13 برس ہو گئے حافظ صاحب کے ساتھ تعلق کو، تو اس میں نے ان کی شخصیت کو ایسا ہی پایا کہ وہ بلا شبہ راہ حق کے مسافر، حق کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ سبحان۔ اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے، اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ بہت رات کا پچھلا پہر تھا، اور میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ تحریر لکھ رہی تھی یار، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی لکھتے ہیں نا۔ میں قدرتی طور پہ اکیلا تھا اس وقت اپنے کمرے میں، تو پھر میں کاغذ پینسل لے کے بیٹھ گیا، اور پھر جو میرے دل کی کیفیت تھی اور جو میرے دل میں تھا اس کی میں ترجمانی کرتا تھا۔ سبحان۔ تو اس میں کیا ہے اور وہ کس طرح، وہ تو کتاب میں قارئین پڑھ لیں گے، لیکن اس میں یہی کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حافظ صاحب بلا شبہ آپ کے راستے کے ساتھ۔ سبحان۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی اشرف بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشرف بھائی، آپ نے اس تحریر میں، اپنی تحریر جو کتاب میں لکھی ہے، اس میں صاحبان کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کے ذہن میں کیا ایسا آیا کہ آپ نے صاحبان کا لفظ استعمال کیا اس تحریر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ جناب حافظ سلمان مرزا صاحب سے میرا تعلق عرصہ 12 سال سے ہے۔ پہلی ملاقات ان سے میری ملتان کی معروف ہوٹل میں ہوئی۔ میں اس ہوٹل میں ملازم تھا، اور اسد بھائی ان کو چیکنگ کروانے آئے تھے۔ تو بابا جی اکثر ملتان میں مزارات کے وزٹ کے لیے آیا کرتے تھے، تو میں بھی ایک مرد قلندر کی شخصیت کی تلاش میں تھا۔ تو جب انہیں فرسٹ ٹائم دیکھا تو ان کی سیر انگیز شخصیت کا اسیر ہو گیا۔ تو بابا کی جو میں نے خود چیکنگ کروایا، تو جب وہ نیکسٹ دفعہ آئے تو ان سے جو ہے نا میں نے اپنے کچھ مسئلے مسائل ڈسکس کیے۔ تو اس میں جو مین مسئلہ میرا تھا وہ میری BA کی انگلش کلیئر نہیں ہو رہی تھی، میں بہت پریشان تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک شخصیت کو میرے پاس بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بابا جی نے کچھ مجھے پڑھنے کو وظائف دیے اور وہ نے شروع کیا، تو اللہ کے فضل وہ میری انگلش کلیئر ہو گئی۔ میری خواہش تھی کہ میں BA کر کے اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، میں نے انگلش کلیئر کر کے
تو میں نے اسکول میں جاب شروع کر دی ایز اے ٹیچر. تو اس کے بعد پھر بابا جی سے تعلق قائم ہو گیا. میرے گھر کے بہت مسائل تھے جو اکثر بابا جی ڈسکس کرتا تھا. وہ پڑھنے کے لیے کچھ دیتے تھے وظائف. تو الحمدللہ بابا جی کی دعا سے اور ان جو قرآنی آیت تھی ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے بہت مسائل حل کیے. تو میرے گھر کی کنسٹرکشن تھی اللہ کے فضل سے میں نے وہ کروائی. 2018 میں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا. میں اپنی فیملی کے ساتھ 3 بچے اور 2 ہم میاں بیوی 5 لوگ ہم عمرہ کرنے گئے تھے. تو جب واپس آئے تو بابا جی نے بہت شفقت فرمائی اور اسپیشل مجھے مبارکباد دینے کے لیے اسلام آباد سے ملتان شریف لائے. ہم ایک ریسٹورینٹ میں لے گئے, وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا, کافی دیر ہم بیٹھتے رہے, اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی. تو بابا جی اس حوالے سے جو آج کے دور میں مرد کلندر ہیں, جس شخصیت کی مجھے تلاش تھی الحمدللہ وہ گوہر نیاب مجھے مل گیا ہے. تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو ارد گرد میں ماحول میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مختلف نام سے رمبا پھیر, کمبا پھیر, اس طرح کے نام سے وہ مطلب زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹولہ ہمارے آگے پیچھے پھرتا رہے اور ہمارے جو ہے روزی روٹی چلتی رہے. تو بابا جی ان تمام علائشوں سے پا کے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو بابا جی کا مقام ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ بابا جی اس وقت جو ہے روحانی کے اعلیٰ مقام پر ہیں. تو ماشاءاللہ سے بابا جی کو کشف قلوب حاصل ہے جو کہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بابا جی اکثر ملتان آتے تھے تو اسد بھائی میرے ساتھ تھے, ہماری سیٹنگ ہوئی بابا جی کے ساتھ. تو میرے ذہن میں کچھ سوال آتے کافی عرصے سے, میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ بابا جی سے سوال کروں. تو بابا جی نے نشست ہوئی, بابا جی نے خود بخود ہی میرے سوالات کے جواب دینا شروع کر دیے. میں بہت حیران ہوں اور بلا میں نے کہہ دیا اسد بھائی کو کہ دیکھیں اسد بھائی میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو کہ آج بابا جی نے مجھے دے دیے. میں بہت خوش ہوا اور مزید میرا جو ہے بابا جی سے جو تعلق ہے, محبت ہے, وہ بہت بڑھ گئی. تو یہ بابا لوگ جو ہے نا یہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, یہ صاحبان ہوتے ہیں, یہ ہماری خوشی میں خوش, ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں, صاحبان چھتری کی طرح یہ ہو جاتے ہیں. تو آخر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بابا جی کو عمر کثیر عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم پر دیر تک سلامت رکھے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. شکریہ اشرف بھائی, بہت شکریہ. آپ نے کتاب میں حافظ صاحب کی شاعری پڑھی, کچھ اس بارے میں بتائیں, اور کچھ اگر ان کے اشعار آپ کے پسندیدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ کے سنائیں ناظرین کو, ناظرین سننا چاہتے ہیں. دیکھیے حافظ صاحب کی جہاں تک شاعری ہے وہ ایک محاورہ ہے فارسی کا, از دل خیزت بر دل ریزت. سبحان اللہ. یعنی اور علامہ اقبال نے اس کا بڑا مفہوم ترجمہ کیا ہے ایک شعر کی شکل میں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی پر تو نہیں ہوتے اس بات کے لیکن وہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہے. یعنی دل سے بات نکلتی ہے اور دل میں اثر کرتی ہے. تو دیکھیں شاعری کے اوزان ہوتے ہیں, جو شاعر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاعری کے اوزان ہوتے ہیں. یعنی ایک بحر ہوتی ہے اور اس مقرر کردہ بحر میں آپ کوئی بھی شعر تخلیق کرتے ہیں. جہاں تک حافظ صاحب کی شاعری کا تعلق ہے تو بات ان کے دل سے نکلی ہوئی ہے, اور جہاں دل تک آتی ہے, جب بات دل سے نکلی ہوتی ہے تو وہاں فن کی کوئی حقیقت سبحان نہیں ہے. سبحان سبحان. وہاں پھر جذبات آگے نکل جاتے ہیں اور فن جو ہے وہ بہت پیچھے رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری میں فن نہیں ہونا چاہیے, لیکن فن پیچھے رہ جاتا ہے اور کیفیات اور جذبات جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب میں حافظ صاحب کے 3-4 اشعار آپ کو اس میں سے سناتا ہوں کتاب میں سے, جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حافظ صاحب نے کیسی اچھی شاعری. سبحان سبحان. دیکھیں اس کتاب میں حمد ہے, حمد باری تعالیٰ ہے جو سجدہ قبولیت کے عنوان سے ہے. تو یہ میں ناظرین کی نظر کرتا ہوں. یعنی اس میں آپ نے اس کے جذبات کا لطف لینا ہے. اس میں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے,
تو وہ ان اشعار میں وہ بات کرتے تھے، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرت ان کی خاطر، اگر گرتے صرف خوف خدا میں تو کوئی حسرت ضرور نہ ہے، کاش ہو جائے ہمارے سجدوں میں کچھ ایسا اثر، ہر سجدے میں ملے وہ کیف کہ ہو جائے روح بے اثر، اللہ ہماری روح کو قبول کر دے، ہم حالت سجدے میں رہیں یا بیٹھے، اس کیفیت کو اتنا پورا اثر کرے اور ہمیں ان کے امتی کی نسبت سے معتبر کرے، کاش ہو جائے وقت قبولیت میں ایسا سجدہ جس سے ہر سجدہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سجدہ قبولیت کے عنوان سے ان کی ایک ہم تھی جو میں نے پیش کی۔ ہمارے ایک اور ساتھی عبدالستار بھائی جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبدالستار بھائی۔ عبدالستار بھائی، اپنے حافظ صاحب کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہے اور کیسا آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا، رشتہ رہا، لوگوں کو بتائے، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ حافظ صاحب سے میری ملاقات چند سال پہلے ہوئی ڈائیو ایکسپریس بس سروس میں۔ میں وہاں پہ ملازمت کرتا تھا اور حافظ صاحب بھی وہاں پہ ٹریول فرماتے تھے۔ حافظ صاحب کی منفرد شخصیت نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کو ان کی رفاقت نصیب ہوئی۔ حافظ صاحب میرے لیے ایک اچھے استاد اور روحانی باپ کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دینی، دنیاوی اور روحانی لحاظ سے میری اصلاح فرمائی ہے، جس سے زندگی میں بہت رہنمائی ملی اور مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ حافظ صاحب ایک چلتی پھرتی روحانی درسگاہ ہیں۔ آپ بڑے سہل انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں، جو آپ کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں حافظ صاحب نے ایک بک جو ہے وہ لکھی ہے، راہ حق کی جستجو، جس کو پڑھ کر مجھے بہت روحانی فیض حاصل ہوا، اور آپ نے اس میں جو کیلیگرافی ہے وہ بہت شاندار اور بہت اعلیٰ ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ حافظ صاحب کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت تندرستی کا لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر تک قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت اور آباد رکھے۔ شکریہ عبدالستار بھائی۔ ارسلان بھائی، آپ نے حافظ صاحب کے لیے منظوم خراج عقیدت لکھا ہے، جو کہ پڑھا ہے، میں نے تو پڑھا ہے، بہت بہت خوبصورت لکھا ہے آپ نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا ہم اختتام اسی پہ ہی کریں، آپ وہ لوگوں کو سنائیں، لوگ اس سے مستفید ہوں۔ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، حافظ صاحب کے لیے میں نے کچھ اشعار کہے ہیں، تو یہ میرے دل کی آواز ہے۔ آپ اس کو شاعری سے زیادہ میرے دل کی آواز سمجھیے گا۔ اے رہے لکھنے چلا ہوں میں ذرا سلمان بھر، اے رہے لکھنے چلا ہوں میں ذرا سلمان بھر، اے خوشا کہ جو لکھا دل سے لکھا سلمان بھر، اس صدر تقسیم کرتے ہیں محبت کے چراغ، اس صدر تقسیم کرتے ہیں محبت کے چراغ، اے محبت بانٹنے کی کہا سلمان بھر، اس صدر تقسیم کرتے ہیں محبت کے چراغ، اے محبت بانٹنے کی انتہا سلمان بھر، کام آتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے ہر گھڑی، کام آتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے ہر گھڑی، یہ بھی ہے سردار عالم کی عطا سلمان بھر، اور ناز کرتے ہیں زمانے والے کے سارے صالحین، ناز کرتے ہیں زمانے والے کے سارے صالحین، رش کرتے ہیں جہاں کے پاس آسمان کا، ناز کرتے ہیں زمانے بھر کے سارے صالحین، رش کرتے ہیں جہاں کے پاس سلمان پر، میں دعا کرتا ہوں دل سے حشر میں راضی رہے، میں دعا کرتا ہوں دل سے حشر میں راضی رہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ خیر النساء سلمان، میں دعا کرتا ہوں دل سے حشر میں راضی رہے، میں دعا کرتا ہوں دل سے حشر میں راضی رہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ خیر النساء سلمان پر، اور لفظ چھوٹے پڑھ رہے ہیں آج کو اظہار، لفظ چھوٹے پڑھ رہے ہیں آج تو اظہار کو،
ورتائے حیرت میں لکھوں میں کیا سلمان سبحان اللہ اور جب ندامت سے بہایا اشکوں کو سلمان نے جب ندامت سے بہایا اشکوں کو سلمان نے یوں لگا کے ہو گیا راضی خدا سلمان سبحان اللہ سبحان اللہ جب ندامت سے بہایا اشکوں کو سلمان نے یوں لگا کے ہو گیا راضی خدا سلمان پر سبحان اللہ اور دیکھا جب سلمان کا نورانی چہرہ پہلی بار دیکھا جب سلمان کا نورانی چہرہ پہلی بار ہو گیا تھا اس گھڑی اصل رضا سلمان سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا جب سلمان کا نورانی چہرہ پہلی بار ہو گیا تھا اس گھڑی اصل رضا سلمان پر اے زرے لکھنے چلا ہوں میں ذرا سلمان پر اے خوشا کہ جو لکھا دل سے لکھا سبحان سبحان اسلام بھائی کیا کہنے ہیں آپ نے بہت بہت خوبصورت کلام لکھا ہے بہت خوبصورت کلام لکھا ہے جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا عبداللہ لیاقت کو اجازت دیجیے اللہ نے